کہ سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ جاری ہو گیا۔ فیصلہ اس بارے میں تھا کہ ایک شخص نے جو مرزائی ہے اس نے اپنے ایک تفسیر قرآن پاک کی، ظاہر ہے اپنے اینگل سے وہ بھی کرتے ہیں، تو غلط معنی اور غلط تفسیر وہ شائع ہوئی تو اس پہ مقدمہ ہوا اور چلتے چلتے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا کہ جی مذہبی آزادی ہے، اور جو قرآن کریم کی غلط تفسیر کے خلاف جو ایکٹ ہے وہ جی 2020 میں آیا ہے، جبکہ یہ واقعہ 2019 کا تھا جو اس بندے کو گرفتار کیا گیا، تو یہ کہہ کر کے اسے بری کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو اس پر یہ ہے کہ کوئی قانون جو ہے کوئی خاص قانون ہو اس کو ماقبل سے بھی امپلیمنٹ کر لیا جاتا ہے، اس کی نظیریں آئین میں موجود ہیں، لیکن اس کو آپ چھوڑیں فی الوقت امتناع قادیانیت آرڈیننس موجود ہے آئین میں، جس کے تحت وہ تفسیر نہیں شائع کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں کی کوئی علامت بھی وہ شائع نہیں کر سکتے، قرآن پاک بھی شائع نہیں کر سکتے، کلمہ طیبہ بھی وہ نہیں لکھ سکتے اپنے کسی بھی مرکز پر۔ جو گڑھی شاہو میں ان کا ایک مرکز ہے وہاں میں نے کلمہ طیبہ خود لکھا ہوا دیکھا تھا، لیکن پھر اسی قانون کی روح سے وہ کلمہ طیبہ وہاں سے انہیں کہا گیا کہ آپ اتاریں، آپ کلمہ طیبہ یہ مسلمانوں کا ہے، آپ اپنے مرکز پہ اس کو نہیں لکھ سکتے، غیر مسلم کیسے لکھ سکتے ہیں، تو وہاں سے وہ مٹایا گیا۔ اور مساجد کی شکل میں بھی یہ اپنا مرکز نہیں بنا سکتے کہ مسجد، یہ پاکستان کے قانون میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ خلاف ورزی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو حیران کن بات ہے اور پریشان کن بات ہے وہ اس فیصلے میں یہ لکھی گئی کہ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت قرآنی کورٹ کی، تو یہ بھی مس کورٹ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ اس میں دین میں معاملے کو کیا جبر ہوا یہاں پہ؟ جبر تو یہ ہوتا کہ اس مرزائی پر کوئی بندوق رکھ دیتا اور اسے کہتا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، مرزائیت چھوڑ دو، یہ جبر تھا، یہ تو کسی نے نہیں کیا۔ بھئی یہ اس کا تو بنتا ہی نہیں ہے حوالہ، تو یہ کیوں ججمنٹ میں یہ حوالہ دیا؟ ایک کی بات ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت قرآنی وہ بھی مس کوٹ کی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ 14ویں پارے کی آیت ہے کہ بے شک ہم نے اس نصیحت یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ جی قرآن پاک کی تفسیر کوئی شائع کرے غلط سلط اور ترجمہ کوئی شائع، اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے تو وہ خود ہی حفاظت کر لے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں یہ ذمہ داری مسلمانوں کی لگائی ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر کسی قسم کی تحریف اور رد و بدل کی نشان نہیں کریں، اس کو روکیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے تحت بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ظاہری اسباب بھی کچھ بنائے ہیں، جیسے اس کا حفظ کرنا اس نے آسان بنایا، تو یہ ظاہری سبب ہے نا، وغیرہ لوگ حفظ کرنا بھی چھوڑ دیں کہ اللہ خود ہی حفاظت کرے گا۔ اچھا، ابھی میں جنگ یمامہ کا ذکر کروں گا جس میں بڑی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے، 750، تو اس کے بعد صحابہ کرام بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی، ہمیں کیا لکھنے کی ضرورت ہے، جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابو بکر صدیق جمع ہی نہ کراتے۔ تو بھائی یہ بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، لیکن اس کے کچھ اسباب بھی ہیں، اس کے کچھ ذرائع بھی ہیں، اس کے کچھ وسائل بھی ہیں، اور ان وسائل میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک کو کوئی مس انٹرپریٹ کرے، قرآن پاک کو کوئی مس کوٹ کرے تو اس پہ علماء کرام اپنے کمنٹ کریں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا چلیں جی، آپ نے بعد میں بننے والے لا کا حوالہ دیتے ہوئے اس مرزائی کو بری کر دیا، لیکن کم از کم اس ججمنٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ جو کاپیاں ہیں غلط تفسیر کی ان کو ضبط کر دیا جائے، ان کو ضبط بھاگ کے سرکار ضبط کر لیا جائے، ان کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا جس پر کہ مسلمانوں میں بجا طور پر تشویش پائی جا رہی ہے، اور اس وقت جماعت اہل سنت کی دعوت پر پورے ملک میں یوم ختم نبوت جمعہ کے دن منایا جا رہا ہے، جس میں یہ مطالبہ ہے کہ دفعہ جو اس میں لگائی گئی تھی کہ جی وہ جس میں کہ اس کی سزا کو بڑھانے کا کہا گیا تھا، وہ دفعات بھی کہا کہ یہ اس میں نہیں لگتی، اور پھر جو مختصر سی سزا سنائی اس میں کہا کہ جی یہ اس سزا سے زیادہ یہ قید
کاٹ چکا ہے، لہٰذا اس کو ہم بری کرتے ہیں۔ تو ملک کی ایک اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ سے ایسا فیصلہ آنا نہایت تشویشناک ہے، جس کو بعد میں حوالہ بنایا جا سکتا ہے اور بعد میں گراؤنڈ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ IMF اور دیگر اداروں کا دباؤ ہے کہ جی برابر کی آزادی دیں مرزائیوں کو، پھر ہم آپ کو فنڈ دیں گے۔ تو یہ بھی حالات دیکھے جانے تھے کہ IMF جو ہے وہ بجلی کے بل تک کی رقم وہ طے کر رہا ہے، گیس کے بلوں کی وہ قیمت مقرر کر رہا ہے۔ تو اب جناب وہ ان معاملوں میں بھی دخیل ہو گیا ہے، تو غلامی اس کے علاوہ اور کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو حقیقی آزادی عطا فرمائے اور اسے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنائے۔ اگر سے سپریم کورٹ کے سیکریٹری نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے براہ راست کانٹیکٹ کیا اور اس فیصلے کی جو ہے وہ صفائی دینے کی کوشش کی، یہ بھی ہم اس کو خوش آئند قرار دیتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ نے ذمہ دار علماء سے خود رابطہ کر کے اس کی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی پتہ چلا کہ بہت اس پہ پریشانی پورے ملک میں محسوس کی جا رہی، تو اس پہ انہوں نے وضاحت دی۔ آج سرکاری طور پر ان کا بیان بھی جاری ہو چکا ہے اخبارات میں، لیکن اس پہ پھر یہ مفتی صاحب نے اس پہ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس میں پھر بھی اصلاح طلب ہے کہ آپ نے بری کر دیا اس کو، لیکن آپ کم از کم عاشق رسول انہوں کے ثبوت دیتے ہوئے وہ تفسیر ضبط کر لیتے جو مرزا کے بیٹے نے لکھی ہے، بشیر الدین جو ہے اس نے لکھی، جس کو یہ خلیفہ ثانی کہتے ہیں، اس کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، تو وہ غلط تفسیر ہے، غلط ترجمہ ہے اور قرآن پاک کی غلط ترجمانی کی کوشش ہے، تو اس کو کم از کم اس کی کاپیوں کو ضبط کرنا بنتا تھا۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم آج بتانا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر اہم عقیدہ ہے۔